ایک انسان جاب کرنے والا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر اور ہے۔ دوسرا انسان بزنس اور تجارت کرنے والا ہے، اس کی تعبیر اور ہے کہ یہ مسجد بنائے گا۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ مجھے تعبیر آتی ہے یا نہیں آتی، تو چلو میرے یہ بیان کرنے سے اللہ کا ایک گھر تو اور بن جائے گا نا۔ کسی بندے نے خواب دیکھا، اس نے آگے کسی سے وہ خواب بیان کر دیا، اس کو تعبیر کا علم نہیں تھا، اس نے جیسی تیسی تعبیر کر دی۔ تو اب یہ عام خیال پایا جاتا ہے کہ جو کسی خواب کی تعبیر کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو پہلی تعبیر ہوتی ہے، بھلے وہ غلطی تعبیر کیوں نہ ہو، وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ایسا ہے؟ جی، اصل میں یہ جو بتایا گیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، جب ہم ان ساری حدیثوں پر غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا عنصر اور اس کا اندیشہ واقعتاً موجود ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے محتاط رہنے کے بارے میں ہدایات جاری کر دی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھک پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ تو آج کی ہماری اس نشست کے جو خصوصی مہمان ہیں ابن یوسف المعبر حافظہ اللہ تعالی، جس علم کے حوالے سے ان کا تعارف علماء کے طبقے میں اور اسی طرح عوام الناس میں ہے، وہ علم آج کے اس زمانے میں ایک کمیاب بلکہ نایاب علم ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم۔ تو ان کے تعارف کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ الحدیث خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ان کی تعبیر کے اوپر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ ہزاروں کے قریب خوابوں کی وہ تعبیر بیان کر چکے، اور اسی طرح سے جن لوگوں کے سامنے انہوں نے خوابوں کی تعبیریں بیان کیں، انہوں نے ان تعبیروں کے اوپر اپنی تسلی اور اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ تو بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بارے میں جانیں۔ تو آج ہمارے ساتھ وہ ناہد اسٹوڈیو کی اس مجلس میں، اس نشست میں موجود ہیں، تو ہم ان سے خاص طور پہ اس موضوع کے حوالے سے، ویسے تو وہ ایک خلوت نشین قسم کے انسان ہیں، یعنی تنہائی ان کو پسند ہے، جیسا کہ ایک نشست سے پہلے جو ہے وہ ایک مجلس میں ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے اپنی اس طبیعت کے خلاف جو ہے وہ وقت نکالا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ خوابوں کے حوالے سے ان کے علم سے استفادہ کریں۔ تو خاص طور پہ ہم شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک تو ویسے بھی آپ کی کاروباری زندگی ہے، معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ سے آپ ایک کاروباری شخص بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان مصروفیات کے علاوہ آپ کی طبیعت میں بھی ذرا یہ خلوت نشینی ہے، مجلس کو پسند نہیں کرتے، تو اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا، تو اس کے لیے ہم سب، ہماری ٹیم آپ کے لیے بہت شکر گزار ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا کوئی مختصر سا تعارف کروا دیں۔ لوگ تو آپ کو مطلب ابن یوسف المعبر کے نام سے جانتے ہیں، تو کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، تو خوابوں کی تعبیر کی طرف کیسے توجہ ہوئی، اور یہ کوئی ایسا علم ہے جس کو آپ نے باقاعدہ حاصل کیا یا اللہ کی طرف سے ہے، تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ میرا نام میاں عبد القدوس ہے، اور اس علم اور فن کے لحاظ سے مجھے لوگ ابن یوسف المعبر کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت سارے گروپس ہیں میرے خوابوں کی تعبیر کے بیان کرنے کے سلسلے میں، تو مجھے شروع سے نا بچپن سے ہی قدرتی طور پر عربی زبان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، ماشاءاللہ۔ اور اس لگاؤ کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ علامہ احسان اللہ ظاہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کافی عربی کی کتابیں ہیں۔ اس وقت میں ابتدائی تعلیم کے دور سے ہی گزر رہا تھا، تو میں پوچھتا ان کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر اس میں چھوٹا ہوتا تھا، تو غالباً 475 ابتسام کاٹیج اس گھر کے اوپر لکھا ہوا تھا، شادمان میں۔ چھوٹا تھا، پوچھتا وہاں چلا گیا۔ ان کو میں نے وہاں جا کے بتایا کہ مجھے عربی زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ سے وہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ اچھا۔ تو وہاں عطا الرحمن ثاقب صاحب، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ علامہ صاحب نے ایک اپنی کتاب نکالی
اچھا اور مجھے کہا کہ یہاں سے پڑھ کے سنائے مجھے. اچھا میں نے وہ پڑھ کے سنائی. انہوں نے مجھے پوچھا کہ اس کا آپ ترجمہ بیان کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں نے جتنا بھی مجھے آتا تھا وہ میں نے اس کا ترجمہ بتایا، اور ساتھ میں نے ان کو، میں چھوٹا تھا، میں نے ساتھ ان کو یہ کہا کہ اس کا صحیح ترجمہ میں آپ کو تب بتا سکتا ہوں اگر اس کو میں مزید تھوڑا سا پیچھے سے پڑھوں تو. تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. انہوں نے عطا الرحمن ثاقب صاحب سے کہا کہ ان کو میری ساری کتابیں دے دیں. اچھا. ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ انشاءاللہ اس زبان پر بہت عبور حاصل کرے گا. ماشاءاللہ. تو اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ میں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا. اور پھر مدینہ یونیورسٹی ہی میرا ٹارگٹ تھا. پھر الحمدللہ میں مدینہ یونیورسٹی میں چلا گیا. اچھا ماشاءاللہ. یہ کس سن کی بات ہے جب آپ وہاں گئے؟ میں 93 میں گیا ہوں. 93 میں. تو وہاں کلیت الشریعہ میں نے جو ہے نا وہ پڑھا. وہی اساتذہ کرام جو علامہ صاحب کے اساتذہ کرام تھے، اچھا اچھا، ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. تو یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اور مجھے یہ اس وقت پتہ چلا جب میری عمر 15 سال تھی. اچھا. جب میری 15 سال عمر تھی اس وقت میں اسکول جاتا تھا، اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے جو میرے اوپر ذمہ داریاں لگائی تھی، میں بکریاں چارتا تھا. اچھا. میں چرواہا تھا. اسکول پڑھنے کے بعد میں بکریاں چراتا تھا. اسکول میں کتنی کلاسز آپ نے کی؟ مطلب جو ریگولر جو اسکول میں جو میری جو تعلیم تھی وہ BA تک تھی. ماشاءاللہ. تو لیکن یہ میں وہ دور کی بات کر رہا ہوں جب میں چھوٹا تھا. تو اسکول کے جب پرائمری میں جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت اسکول سے فارغ ہو کر آ کے بکریاں وغیرہ چروانا، تو یہ میری ذمہ داری تھی. تو شاید کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بکریاں چروانے کی وجہ سے مجھ پر خاص کوئی اپنا کرم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من نبی الا رعى الغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں بھیجا الا اس سے بکریاں ضرور چروائی ہیں. ماشاءاللہ. تو شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل کیا. اور 15 سال کی عمر میں، جب میری عمر 15 سال تھی، اس وقت میں کچھ خوابیں دیکھتا تھا اور میں اس کی تعبیریں بیان کرتا تھا اپنے ذہن میں کہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے، اور وہ ویسے ہی ہوتا تھا جیسے میں اس کی تعبیر اپنے ذہن میں کرتا تھا. یہ سب سے پہلے اپنی ہی خوابوں کے بارے میں جب میں ایک خواب دیکھتا تھا اس کے بارے میں غور و فکر کرتا تھا، اس کے بعد اس کی تعبیر اپنے ذہن میں کرتا تھا. اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایک علم ہے. اچھا. اور یہ خوابیں اور ان کی تعبیریں ایک علم ہے، اور ہر خواب کی کوئی تعبیر ہے. یہ ایک مستقل علم ہے. مجھے نہیں یہ پتا تھا. صحیح. لیکن جب میں کوئی خواب دیکھتا تھا پھر اس کی تعبیر میرے ذہن کے اندر آتی تھی کہ ایسے ہوگا، اور وہ ایسے ہی ہو جاتا تھا. تو میری 15 سال کی عمر سے یہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا کیا. نہیں پھر مطلب یہ تو اب اللہ کی طرف سے ایک ملکہ تھا جو اللہ نے آپ کو بچپن سے دے دیا. جی. لیکن آپ کے ذہن میں کبھی زندگی کی کسی حصے میں یہ خیال آیا کہ مجھے تعبیر و رویا کے حوالے سے کتابوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، تو آپ نے کی وہ؟ نہیں، شروع میں کسی وقت میں جو ہے نا اس کا ذوق تو تھا، تو میں نے وہ ذوق کے نقطہ نظر سے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعبیر الرؤیا، اس کو عربی زبان کیا، اس کو 1-2 دفعہ اس کے چند صفحے دیکھنے کا موقع ملا کہ ان کا انداز کیسا ہے بیان کرنے میں، تعبیر بیان کرنے کے لحاظ سے ان کا انداز کیسا ہے. اس کے علاوہ میں کسی کتاب کو بھی نہیں جانتا اس ٹاپک پر. اچھا. اور نہ ہی میں نے کوئی کتاب آج تک پڑھی ہے اس کے بارے میں. اچھا. ٹھیک ہے جی. لیکن میں جو کچھ خواب ہوتی ہے اس کے بارے میں اپنے ذہن سے اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور میں اس کی جو تعبیر ہے وہ کر پاتا ہوں. یوٹیوب پر اور بہت ساری فیلڈز میں بہت لوگ اس علم کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان پن پوائنٹ پر کسی کی خواب سن کر اس کے حالات اور واقعات کے عین مطابق اس کو تعبیر دے سکے. اور کتابوں پر انحصار جو ہے یہ کوئی تھینٹک نہیں ہے. میں چند دن پہلے اس وقت کے اس دور کے بہت بڑے محدث علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلپ سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے یہ اس علم کے بارے میں انہوں نے کہا میں نے خود اس کے بارے میں تھوڑی سی کوئی دسترس حاصل کرنے کے لیے کتابیں خریدیں. اچھا. لیکن جو مجھے کوئی خواب آتی تھی میں اس خواب کو ان کتابوں ساری کتابوں سے میں ڈھونڈتا تھا، تو میں وہ جو خواب دیکھی ہوتی تھی اس کی تعبیر تک نہیں پہنچ پاتا تھا. اس لیے انہوں نے منع کر دیا. میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ منع کر رہے ہیں کہ اپنی خواب جو ہے وہ کتابوں سے اس کی تعبیر مت تلاش کریں، کیونکہ کتابوں میں
بہت سارے آپشنس ہیں جو دیے ہوتے ہیں، اور کسی وقت خوف کی وجہ سے ایک انسان اپنی ہی خواب کو کسی خوف کی وجہ سے کسی غلط سائٹ پر اس کی تعبیر دے دیتا ہے، اور وہاں پر پھر نقصان کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت ایک انسان کسی خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے تو وہ وہاں پر وہ جو الفاظ ہیں تعبیر بیان کرنے کے لحاظ سے، وہ جو الفاظ ہیں نا تدبیر کے، وہ تقدیر کا حصہ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے شاید کہ امام صاحب نے اس چیز سے منع کیا کہ آپ لوگ کتابوں سے اپنے خوابوں کی تعبیریں نہ تلاش کریں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ انسان خواب کیوں دیکھتا ہے؟ مطلب اس کے پیچھے مختلف لوگوں سے مختلف باتیں سننے کو آتی ہیں۔ یہ بھی ہیں کہ جی کسی بچے نے 3-4 موویز دیکھ لیں، ڈراؤنی دیکھ لیں تو خواب میں ڈرنا شروع کر دے گا، قتل و غارت دیکھ لی تو قتل و غارت دیکھ لے گا، بہت کھانا کھا لیا تو گیس جو ہے وہ دماغ کو چڑھ گئی، جی، اب عجیب و غریب چیزیں آئیں گی۔ تو مطلب کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ اصل میں یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ انسان خواب کیوں دیکھتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک انسان کسی کی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کسی کی والدہ زندہ ہوں گی کسی وقت، ان والدہ سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی اپنے جو پرانے دور میں کسی وقت وہ جو دستی رومال ہوتا تھا اس کے اوپر ایک پھول کی کڑھائی کرتے تھے، یا اس پر نام لکھتے تھے، یا ایک بیڈ شیٹ کا جو سیٹ ہے اس کے تکیوں پر پھول بناتے تھے، کشیدہ کاری، تو آپ نے بنایا تھا؟ کبھی اپنی والدہ سے کوئی پوچھ کر دیکھے تو وہ کہے گی ہاں میں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، پرانی لائف میں وہ چلتا تھا۔ ہماری والدہ سویٹر بنتی تھی، جی، سویٹر بنتی تھی، یا جنہوں نے سویٹر بنا، اب ان سے کبھی آپ پوچھیں جب آپ نے وہ سویٹر بنا تھا تو وہ آپ کو کتنا پیارا لگتا تھا؟ تو والدہ کہیں گی کہ جو میں نے وہ سویٹر بنا تھا، یا میں نے بیڈ شیٹ کا وہ جو سیٹ جس کے تکیوں پر میں نے اپنے ہاتھوں سے کڑھائی بنائی تھی، مجھے وہ سب سے خوبصورت لگتا تھا، والدہ یہ کہیں گی۔ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسی انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی ہے وہ اس کو بہت پیاری لگتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آتے ہیں کہ انسان کی طرف، تو انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقت بیدی۔ اس انسان کی تخلیق اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور ہاتھ سے بنانے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد، اس کو اعزازاً اللہ رب العزت نے اس کا خلقت بیدی، کہ اللہ نے اس کو بڑے اچھے الفاظ بیان کیا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو جو کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے وہ اس کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس انسان سے بہت محبت کی، اس سے بہت پیار کیا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس انسان کی رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام نے ہر وہ چیز اس کو بتائی جس میں اس کے لیے خیر تھی اور نفع تھا اور رہنمائی تھی، اور ہر اس چیز سے روکا جس میں ان کے لیے شر تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع کر دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ان کے منقطع ہونے کے بعد پھر بھی جب تک انبیاء کرام تھے تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ انبیاء کرام کے ذریعے رابطے میں رہتے تھے، لیکن انبیاء کرام کے جانے کے بعد، ان کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، اللہ رب العزت نے اس انسان کو جس سے اللہ نے پیار کیا ہے اس کے ساتھ رابطہ توڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کنیکشن میں رہیں اللہ تعالیٰ، اور رابطے میں رہیں، اور وہ خوبصورت ترین رابطہ انسان کو خوابیں دکھانا ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ایک طرح اس انسان کے ساتھ ایک رابطے میں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس سے رابطہ توڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور وہ رابطہ خواب ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو شاید اللہ کے رسول نے یوں کی کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جی بالکل، رؤیا صالحہ جو ہے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ نبوت کی جو 40 قسمیں ہیں، 40 قسمیں ہیں، ان میں 40ویں قسم مومن کی خواب ہے،
اچھی خواب ہے. اور نبوت بھی ایک رابطہ تھی. جی نبوت بھی ایک رابطہ تھی. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یہ والا جو 46واں حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے استوار رکھا، کنٹینیو رکھا، برقرار رکھا. اب اس کا لب لباب یہ ہے کہ انبیاء کرام تو نہیں ہیں، اچھے اور برے کے بارے میں تنبیہ کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ خوابوں کے ذریعے جو میں اس علم کو جاننے کے لحاظ سے جہاں اس کے جس نتیجے تک پہنچا ہوں وہاں پر یہ ہے کہ اما انہ سبحانہ وتعالی اما انہ یبشرک بالخیر او یحذرک من الشر، کہ خوابوں کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو خواب کے ذریعے کوئی نہ کوئی خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں جب وہ حالت غم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر اللہ رب العزت اس کو کسی نہ کسی شر سے بچانے کے لیے تنبیہ فرما رہے ہوتے ہیں. یہ ساری خوابوں کا لب لباب یہ ہے. جیسے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالات آتے تھے، پچھلے نبیوں پہ آتے تھے تو وہی آتی تھی ان حالات میں ان کو صبر کی تلقین کرنی. جی بالکل بالکل. تو وہ گویا کہ اب وہ وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن اس کا 46واں حصہ جاری ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. اللہ جی بے شک بے شک، بجا فرمایا. بہت خوبصورت. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ خوابوں کی کتنی کچھ اقسام ہوتی ہیں، مطلب ہم ان کو کس طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے ذرا. یہ جو خوابیں ہیں اس کی میجر 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حدیث نفس، انسان بہت کچھ سوچتا ہے، بہت کچھ دیکھتا ہے. دادا جان فوت ہو گئے تھے تو رات کو کوئی بات ہوئی اور دادا جان کا ذکر ہوا، یہ وہ سارا کچھ یہ اس ٹاپک پر گفتگو ہوتی رہی. رات کو گھر کے افراد میں سے کسی کو دادا جان خواب میں نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک قسم ہے حدیث نفس، اس کو خیالی خواب بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا بچوں نے کوئی مووی دیکھی ہے اس میں قتل و غارت تھی اور خواب میں دیکھا کہ ایک جنگ چل رہی ہے اور اس میں بھی ہوں اور میں ویلن ہوں یا میں ہیرو ہوں. یہ معبر جو ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو خواب ہے یہ حدیث نفس ہے، یہ خیالی خواب ہے. جب وہ خیالی خواب آتی ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ دادا کا ذکر ہوا تھا، پھر وہ کہتے ہیں ہاں دادا کا ذکر ہوا تھا، مطلب پتہ چل جاتا ہے. صحیح. دوسری قسم ہے شیطانی خواب. جب آپ دیکھیں کہ آپ خواب دیکھنے کے بعد آپ بہت زیادہ حالت غم میں ہیں، اضطراب کی حالت میں ہیں اور غم زدہ ہو گئے ہیں اور آپ پر خوف طاری ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ جو خواب ہے یہ شیطان نے دکھائی ہے. اچھا. اور اس کا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوف میں اور غم میں مبتلا کرنا. اچھا. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ الرؤیا الصالحہ، اچھی خواب. الرؤیا الصالحہ من اللہ، ماشاءاللہ. اچھی جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس میں کچھ 3 ایک چیزیں ہیں، وہ بھی ایک تو وہ جو میں نے حدیث نفس بیان کی ہے اور شیطانی خواب بیان کی ہے. اس کے علاوہ 3 چیزیں اور بھی ہیں تھوڑی سی، وہ بھی ہم ذرا نکال لیں اس میں سے. 3 خے ہوتی ہے نا، خے، ٹھیک ہے. 3 خے خوف، ٹھیک ہے. خے خیال، ٹھیک ہے. خے خواہش، ٹھیک ہے. یہ جو 3 خے ہیں، یہ جو 3 چیزیں ہیں، خیال، خوف اور خواہش، یہ جو 3 چیزیں اس کا بھی معبر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو انسان نے خواب دیکھی ہے اس کے اندر کوئی خوف تھا اور اس خوف سے یہ خواب بنی ہے. اس کی تعبیر نہیں ہوتی. یا اس لڑکی کی خواہش تھی کہ میرے کزن کے ساتھ میری شادی ہو جائے اور اس نے اس خواہش کے مد نظر وہ جو معاملہ ہے اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا، اس نے دیکھا کہ میری اس کزن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم دیکھتے ہیں یا اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے ہاں میری یہ خواہش ہے. تو وہ خواہش ہونے کی وجہ سے، خواہش رکھنے کی وجہ سے وہاں پر جو خواب آتی ہے یہ اس سلسلے میں اس کی تعبیر نہیں ہوتی. جیسے کسی کی حج عمرے کی خواہش ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو حج عمرہ کر کے دیکھے. اسی طرح خوف، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہے، پھڈا چل رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے وہ آئے ہیں، اس نے مجھے مار دیا ہے، میں نے اس کو مار دیا ہے، ہماری لڑائی ہو رہی ہے. وہ خوف کی وجہ سے ان کے اوپر خوف مسلط ہوتا ہے اور خوف کے مسلط ہونے کی وجہ سے ان کو یہ خواب آتی ہے. لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر جو خواب
وہ 40 قسموں نبوت کی قسموں میں سے ایک ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے، اس کی خیر کے لیے، اس کے حوصلے کے لیے سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، یا کسی وقت اس کی لائف میں آگے کوئی شر آ رہا ہوتا ہے اور اس شر سے بچانے کے لیے تنبیہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب لوگ تو بہت سے خواب دیکھتے ہیں، تو کون سے خواب ایسے ہیں کہ جن کی تعبیر لوگوں کو پوچھنی چاہیے یا معبر کو ان کی تعبیر کرنی چاہیے؟ مطلب ہر خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے یا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ کون سی ایسی خوابیں ہیں جن کی تعبیر ہوتی ہے۔ جی جی تو یہ والی جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، جو خوف، خواہش اور جو خیال کی، جی جی اس سے ہٹ کر، اور وہ خواب جس سے انسان خواب سے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد بہت زیادہ حالت غم اور اضطراب میں چلا جاتا ہے اور خوف میں چلا جاتا ہے، اور اسے بہت عجیب سی اس کی فیلنگ میں، تو وہ ہیں شیطانی خواب۔ ٹھیک ہے، اور جو خیال، خوف، خواہش والی ہیں ان کی تعبیریں نہیں ہوتی۔ جو خواب اللہ کی طرف سے ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس میں کسی وقت ایک انسان یہ دیکھتا ہے اس کے والد صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، تو ایک تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں، اور وہ یہ سوچتا وہ انسان سو جاتا ہے، اس کو پتہ خواب آتی ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو خواب ہے یہ تعبیر والی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اگرچہ سوچا، لیکن وہاں پر چونکہ اس نے یہ سوچا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں یا فوت نہ ہو جائیں، لیکن اسی چیز کے خوف کو لے کر وہ سو گیا، اور اس کے بعد اسے خواب آئی کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ یہاں پر وہ جو خواب ہے یہ کسی غیر اہل علم کے ساتھ بیان نہیں کرنی چاہیے، اہل علم کے ساتھ اس کی ڈسکس کرنی چاہیے، اور اس کی خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے والد فوت نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے نجات دے گا اور وہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ جو 46ویں قسم ہے تعبیر کے لحاظ سے، وہ قابل تعبیر خواب ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں بشارت ہے، اور اس کی یہ نشانی ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد انسان بہت خوشی اور انبساط محسوس کرتا ہے، اور اس کو سکون سا حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہ جو خواب ہے یہ قابل تعبیر ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی صاحب خواب دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ خواب ایسی ہے جو تعبیر والی ہے، یعنی اس کا ایک اندازہ ہے کہ یہ رویا صالحہ ہے، جی، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ اس کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحمد اللہ سبحانہ و تعالی، جب وہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ مجھے بہت اچھی خواب آئی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کے بعد یستبشر بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یستبشر بہا، کہ وہ خوش ہو جائے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے بعد اپنی خوشی کا اظہار کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یحدث بہا الا حبیب۔ ٹھیک ہے، پھر وہ جو خواب ہے اس کی تعبیر جاننے کے لیے وہ صرف اسی انسان سے ہی اس کی تعبیر پوچھے جو اس سے پیار کرنے والا ہو، جو اس سے محبت رکھنے والا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسری ولا یقصها الا علی لبیب، اور پھر آپ نے فرمایا ولا یقصها الا علی واد، کہ پھر اس خواب کی جو تعبیر ہے اس سے پوچھے جو اس سے محبت کرنے والا ہو، اور لبیب کا کہ وہ انٹیلیجنٹ ہو اور وہ اس علم کا جاننے والا ہو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا یحدث بها الا عالم، کہ اس کو پھر وہ عالم کے علاوہ جو اس علم کے جاننے والا ہے اس کے علاوہ کسی سے وہ بیان نہ کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ لا یحدث بها الا ناصح، وہ صرف اسی سے ہی ذکر کرے جس کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو خوابیں ہیں یہ کسی سے ذکر نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں سے جن کے بارے میں آپ کو 100% کنفرم نہیں ہے کہ یہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں، کیا یہ میرے خیر خواہ جن سے میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ انسان میرا خیر خواہ ہے یا نہیں۔ چونکہ ایک انسان ہر صاحب علم کو نہیں جانتا، لیکن معاشرے میں علماء کرام نے
اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ فلاں صاحب علم یا فلاں صاحب علم ہم نے اس کو خیر خواہ پایا ہے، ہم نے اس کو حبیب پایا ہے، ہم نے اس کو لبیب پایا ہے، ہم نے اس کو واد پایا ہے، ودود سے لفظ واد جو پیار کرنے والا ہو، جو کسی کا اچھا. اگر اس کے علاوہ کسی سے پوچھیں گے تو ایک کچھ اس میں راز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کا جس کو آپ بیان کر رہے ہو کوئی حاسد بھی ہو سکتا ہے. پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی سے آپ ایک خواب ذکر کریں اور کسی انسان کے ذہن میں اس کی اچھی تعبیر ہو لیکن وہ بری تعبیر بیان کر دے، آپ سے کوئی گزشتہ زندگی کا کوئی بدلہ لینے کے لیے وہ آپ کو کوئی غلط اور اس کی وجہ سے آپ حالت خوف میں چلے جاؤ اور آپ کسی نقصان کی لپیٹ میں چلے جاؤ. تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس انسان سے اس خواب کی تعبیر ڈسکس کرنی چاہیے، خواب ڈسکس کرنی چاہیے جو یہ صاحب علم، یہ صاحب فن، وہ صاحب رائے اور وہ خیر خواہ، وہ محبت کرنے والا اور انٹیلیجنٹ اور اللہ سے ڈرنے والا ہو اور رازدان ہو، وہ آپ کا کوئی راز آؤٹ نہ کرے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کرنی ضروری ہیں. ایک انسان کو پھر جو خواب ہے، ایک انسان کو خواب آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اور وہ کسی سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اور وہ آگے سے کہتا ہے یار تیری والدہ نے واقعی فوت ہو جانا ہے. تو وہاں پر یہ جو الفاظ ہیں یہ تقدیر کا حصہ بن سکتی ہے اور وہ اس انسان کے یہ ایک کم علم ہونے کی وجہ سے اس تعبیر کے بیان کرنے سے واقعتاً والدہ کے فوت ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. جبکہ علم یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان جب ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوتا، اس کی لمبی عمر، ابھی اس نے زندگی بسر کرنی ہے، اس نے گزارنا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ جو حدود کا جو نظام ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو حدود کا جو نظام ہے جس میں ایک انسان کے غلطی سے دوسرے کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے نا، ایسے ہی قاتل کو قتل کیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اسی میں ہی انسانیت کی بقا ہے، حیات ہے، اس موت میں حیات ہے. تو جب دیکھیں گے کہ والدہ فوت ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب والدہ یا تو بیمار ہیں تو شفا یاب ہو جائیں گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ. اور یا والدہ کی ایک بیٹی ہے جو کہ شادی کی عمر میں ہے، رشتہ نہیں آ رہا تو اس کا رشتہ آئے گا. یا والدہ کا ایک بیٹا ہے، وہ 5 سال ہو گئے شادی کو، کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تو وہاں بیٹا آئے گا. ہر وہ چیز جو کسی زندگی کو جنم دیتی ہے یہاں سے وہ تعبیر نکلتی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی بندے نے خواب دیکھا، اس نے آگے کسی سے وہ خواب بیان کر دیا، اس کو تعبیر کا علم نہیں تھا، اس نے جیسی تیسی تعبیر کر دی. تو اب یہ عام خیال پایا جاتا ہے کہ جو کسی خواب کی تعبیر کی جاتی ہے اور خاص طور پہ جو پہلی تعبیر ہوتی ہے بھلے وہ غلطی تعبیر کیوں نہ ہو وہ نافذ ہو جاتی ہے. تو کیا ایسا ہے؟ جی، اصل میں یہ جو بتایا گیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، جب ہم ان ساری حدیثوں پر غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا عنصر اور اس کا اندیشہ واقعتاً موجود ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے محتاط رہنے کے بارے میں ہدایات جاری کر دی. اب خوابوں کی اس لحاظ سے 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے انفرادی، ایک ہے اجتماعی. جو انفرادی خواب ہے اس کے بارے میں کوئی انسان ظاہری طور پر کوئی خواب دیکھتا ہے اور وہ کسی سے پوچھتا ہے اور وہ اس انسان کے لیے کوئی تعبیر ایسی کر دیتا ہے کم علمی کی وجہ سے جو کہ اس علم اور فن کے لحاظ سے وہ تعبیر نہیں بنتی. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک غلط سینس میں، ایک نیگیٹو سائڈ پر، ایک غم والی سائڈ پر کوئی ایسی تعبیر بیان کر دیتا ہے تو اس کے واقعہ ہونے کے جو اندیشے ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا علی رجل طائر ما لم يحدث بها فاذا حدث بها وقعت. کہ جو خواب ہے یہ پرندے کے پاؤں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ بیان نہ کی جائے، اور جب وہ بیان کی جائے تو وہ واقعہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے،
تو یہ جب یہ کہا گیا کہ خیر خواہ سے پوچھنا ہے، یہ محبت کرنے والے سے پوچھنا ہے، رازدان سے پوچھنا ہے، صاحب علم سے پوچھنا ہے، صاحب فن سے پوچھنا ہے، جب یہ سب کچھ یہ بولا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جس نے خواب دیکھی تھی اس کو کوئی متوقع کسی شر سے بچایا جا سکے، کیونکہ جو صاحب علم ہے وہ ہمیشہ خواب کی تعبیر جو ہے کسی خیر کے پہلو کی طرف کرے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اس کے اندیشے بہت زیادہ موجود ہیں۔ کسی عالم دین نے جی خواب کی تعبیر پوچھی مجھ سے، اور شاید کہ کوئی 10 سال پہلے پوچھی، اچھا، کہیں ملاقات ہوئی، انہوں نے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا بہت پریشان ہے، انہوں نے کہا میرے ایک بھائی کا دوست ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی جو سہاگ رات کے ٹائم اس کی جو بیوی ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے، میرے بھائی کے دوست نے جس نے یہ خواب دیکھا، اس نے کسی سے اس کی خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ تم فوت ہو جاؤ گے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہی خواب اس کے بھائی نے دیکھا۔ اچھا، پہلے تو بھائی کا دوست تھا نا، جس کے کسی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تم فوت ہو جاؤ گے، کہ تمہاری سہاگ رات کے ٹائم پر دلہن غائب ہو گئی ہے تو تم فوت ہو جاؤ گے، اور وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اچھا، ٹھیک، اب یہ صاحب علم، یہ لاہور کا عالم دین ہے، جنہوں نے پھر انہوں نے کہا یہ خواب اب ہم نے، میرے بھائی نے دیکھی ہے یا میں نے اپنے بھائی کے بارے میں دیکھی ہے، تو ہم بہت پریشان ہیں، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ تو میں نے کہا تمہارا بھائی زندہ رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ پرابلمز ہیں جو آپ کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں کچھ جو چلیں گی، لیکن اس میں موت کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ اس کے دوست نے خواب دیکھی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا کہ تو انہوں نے کہا تھا فوت، اور وہ فوت ہوا تھا، تو آپ نے یہ کہا ہے۔ تو میں نے کہا جو میں کہا ہے یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب کسی وقت اس بندے نے کوئی میرا رابطہ نمبر ہے، اسے کہیں سے ملا، دیکھیں 10 سال پہلے لوگوں کے پاس موبائل اور تھے، معاملات اور تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس نے خواب پوچھی مجھ سے، اور اس نے کہا کہ میں وہ انسان ہوں جس کے بھائی کے بارے میں یہ خواب دیکھی گئی تھی، اور آپ کو ہم نے بتایا تھا، بہت پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بھائی زندہ رہے گا اور اس میں موت کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہم شکر گزار ہیں کہ 10 سال ہو گئے ہیں کہ میرا بھائی ماشاءاللہ خیر و سلامتی کی زندگی وہ بسر کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اہل علم سے نہیں پوچھنا، کس لیے فرمایا کہ جو انٹیلیجنٹ ہے، جو صاحب رائے نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھنا؟ اس کا مطلب اس کے اندیشے واقعتاً موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک رہی دوسری قسم جو اجتماعی میں نے بولا تھا، یہ ہے انفرادی میں، اجتماعی کے جو بارے میں جو ہے وہ یہ صورتحال ہے۔ ایک صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ جو ہے نا اپنے گھر بلایا، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ کہنے لگے میں بھی خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آپ کے والد صاحب تو مجھ سے بہت خوابوں کی تعبیریں پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ ان کو یہ بیان کر دیا کریں تو یہ تو ذرا میرا برڈن کم ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ کوئی خواب سنائیں، تو انہوں نے کہا جی خواب یہ ہے کہ کوئی خواب سنایا انہوں نے، مجھے بھی پراپر یاد نہیں ہے صحیح طرح سے۔ تو ان خواب سنانے کے بعد تو میں نے کہا جی پھر آپ نے کیا تعبیر کی؟ کہنے لگے میں نے تعبیر یہ بیان کی کہ آپ مسجد بناؤ گے۔ جب میں نے ان کی خواب سنی تو خواب کی تعبیر کے اندر یہ شو ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بندہ اتنے بڑے سٹیٹس کا مالک ہے کہ وہ مسجد بنا سکے۔ صحیح۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے صاحب خواب؟ کہنے لگے وہ دہی پلوں کی ریڑھی لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا پھر جب آپ نے سٹیٹس میں یہ چیک کیا کہ وہ دہی پلے کی ریڑھی لگاتا ہے، تو آپ نے پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ مسجد بنائے گا؟ صحیح ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ مجھے تعبیر آتی ہے یا نہیں آتی، تو چلو میرے یہ بیان کرنے سے اللہ کا ایک گھر تو اور بن جائے گا نا۔ صحیح ہے۔ تو میں نے کہا اگر اللہ کے گھر اس طرح ہی بننے ہوتے صحیح، تو بیت اللہ شریف کی اور مسجد نبوی کی جو در و دیوار ہیں، ان کے جو مینار ہیں، ان کا سب کچھ، ان کے جو فرش ہیں، وہ 70 سال سے وہاں پر
فلسطین کی آزادی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور اس کی زمین، اس کے مینار، اس کے فرش، اس کے جو در و دیوار ہیں، وہ 70 سال سے لوگوں کو روتے ہوئے دعائیں ان کی سن رہے ہیں کہ یا اللہ کشمیر فتح کر۔ تو میں نے کہا اگر معاملات اسی طرح خوابوں کی تعبیروں سے ہی ہونے ہوتے تو کوئی انسان خواب کی تعبیر بیان کر کے کہہ دیتا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کشمیر فتح ہونا ہے، ہاں، اور وہ واقع ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، عربی زبان کی ایک مثال ہے من جد وجد، جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے۔ دیکھیے افغانستان میں انہوں نے ایک کوشش کی، وہ ایک راہ حق پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی منزل ان کے قریب کر دی اور ان کو منزل حاصل ہو گئی۔ لیکن اگر اہل کشمیر کھڑے نہیں ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہم خوابوں کی تعبیر یہ کر دیں گے کہ کشمیر فتح ہو جائے گا تو کیا کشمیر فتح ہو جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں۔ تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں جو قوموں کے بارے میں ہم خوابیں دیکھتے ہیں، اجتماعی خوابیں دیکھتے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے۔ انفرادی طور پر نقصان کا چانس بہت زیادہ ہے اگر ہم اس کی بری تعبیر بیان کرتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ان کا کلپ ہے، تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ مجھے ایک عورت نے خواب کی تعبیر پوچھی، اور اس عورت نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا جوتا گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کی تعبیر مجھ سے نہ پوچھو۔ اس خاتون نے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اصرار کیا، اور اس کے حد سے زیادہ اصرار کرنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کا خامند فوت ہو جائے گا۔ یہ باقاعدہ آن دی ریکارڈ یہ سارا موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے یہ سارا واقعہ۔ وہ صاحب علم انسان، بہت بڑے عالم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور سلامتی دے ان کو، بہت بڑے ماشاءاللہ عالم باعمل ہیں۔ تو اس کے کہتے ہیں کہ چند مہینے بعد اس عورت کی مجھے کال آئی اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ خواب کے اندر جوتا دیکھنا اس کی یہ تعبیر ضرور ہے کہ خاوند فوت ہونے کی، لیکن میرے علم کے مطابق جوتے کے اترنا یا جوتا گم ہونا اس کی 7 تعبیریں ہیں میرے علم کے مطابق، اور جو آخری خطرناک آپشن ہے وہ ہے خاوند کے فوت ہونے کا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو پھر میں نے ان سے ایک دفعہ رابطہ قائم کر کے بھی ان کو کہا کہ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے پہلے بھی تو بہت سارے آپشن ہیں نا۔ تو جو انسان صاحب علم ہوگا وہ خیر کی طرف بات کو لے کر جائے گا، جس سے صاحب خواب کسی نقصان سے بچ سکے گا۔ اسی طرح سانپ ہے، ہم لوگ خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں، اور سانپ کے دیکھنے کے بعد ہم کسی نہ ریڈی والے سے گزرتے ہوئے جا کر رک کر پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے سانپ دیکھا ہے خواب میں، تو وہ بھی کہے گا کہ اس کی جو تعبیر ہے وہ دشمن ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں سانپ کی 16 سے زیادہ تعبیریں بیان کی ہیں، اور وہ جب 16 مختلف لوگوں کے لیے یہ تعبیریں بیان کی گئیں، اور وہ 16 تعبیریں سانپ کی لوگوں کے حالات اور واقعات کے عین مطابق تھیں۔ تو لوگ مجھ سے زیادہ اس لیے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں کہ میں پن پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ نے مجھے اس علم کے ساتھ خاص کیا ہے، اللہ نے مجھے چن لیا ہے کہ میں کوئی انسان، کوئی صاحب خواب جب خواب پوچھتا ہے تو اب یوٹیوب پر یا مختلف چیزوں پر تو اوورال تو موجود ہے کہ سانپ کی تعبیر دشمن ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں پن پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زندگی میں یہ کچھ ہونے والا ہے، اس سے بچو، یا آپ کے پاس یہ خوشخبری آنے والی ہے، اس کے لیے آپ تیاری کرو، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس یہ بیماری آنے والی ہے، اس کے لیے اس سے جو ہے نا احتیاط برتو، یا آپ کے والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہونے والی ہے، یا آپ کے والد صاحب کی صحت بہتر ہونے والی ہے، یا آپ کی بیٹی کا، یہ سارا کچھ پن پوائنٹ تک میں پہنچتا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ جب مجھ سے کوئی خواب پوچھتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ کسی اور انسان سے خواب جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں تو وہ وہاں سے مطمئن نہیں ہو پاتے، کیونکہ ان کو ان کے خواب کی جو تعبیر ہے وہ پن پوائنٹ پر نہیں ملتی کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، چاہے وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو۔ لیکن ہم برملا طور پر
کوئی جو خواب بری ہے تو صاحب علم انسان واضح طور پر وہاں یہ نہیں کہتا کہ فوت ہونے والا ہے، وہ اس کے بارے میں اشارے کرتا ہے، اشارے دیتا ہے، دعا دیتا ہے، اور اس کے بارے میں جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں ان کے اختیار کرنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ تو اس سے یہ مجھے لگا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خواب بری ہو تو معبر کو چاہیے کہ اس کی تعبیر نہ کرے۔ جی بے شک، اگر کوئی خواب بری ہے تو اس کے بارے میں معبر کو چاہیے کہ وہ اس کے متعلقہ دعا دے یا معبر خاموشی اختیار کرے۔ اگر معبر خاموشی اختیار کرے یا یہ کہہ دے کہ میں اس خواب کی تعبیر نہیں بیان کروں گا، ٹھیک ہے، تو پوچھنے والے کو پوچھنے والا تو اور بھی حالت غم میں چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو اس چیز سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اچھا، اس سے بھی گریز کرنا، جی، ٹھیک ہے۔ اس لیے خواب کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جو برا پہلو ہے اس سے خاموشی اختیار کر کے، تو جو اس میں کچھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ساتھ یہ کہہ دے کہ اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، اور والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر انسان کو خدمت صحیح طریقے کے ساتھ نہ کرنے کی حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں، تو آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا جو انداز ہے وہ اپنانا چاہیے۔ کسی کو یہ کہنا کہ میں اس خواب کی تعبیر نہیں بیان کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس انسان کو، صاحب خواب کو، ایسی حالت غم کے دریا میں چھوڑ دیا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اور کسی اسلام کا تو اصول ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ تو یہ علم جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے تو لوگوں کو ان کی پریشانیوں سے، ان کی ٹینشنوں سے ان کو نکالنا ہے، نہ کہ ان کو ان کی ٹینشنوں میں ڈالنا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے ایک بات درمیان میں کی کہ میں حالات اور واقعات کو دیکھ کے لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، تو کسی آدمی کی جو حالات ہیں یا اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے، اس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، اس کا خواب کی تعبیر سے کتنا تعلق ہوتا ہے؟ مطلب کیا معبر کے لیے وہ جاننا ضروری ہے؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ اس علم کے جو سب سے بڑے جو بادشاہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جیسے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ امت محمدیہ میں سب سے زیادہ اس علم کے رکھنے والے تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ تھے۔ جی، تو امام ابن سیرین جس دائرہ کار میں وہ لائف بسر کرتے تھے اس دور میں، ایک چھوٹے شہر میں، ٹھیک ہے، ایک معبر وہ سب کو جانتا ہوتا ہے، سب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی بیٹے کتنے ہیں، اس کے یہ سیاستدان ہے، یہ وزیر ہے، پرسنل لائف وہ جانتے ہوتے تھے۔ اب بھی چھوٹے شہروں میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں کسی کو نہیں جانتا، میں کسی کا نام بھی نہیں جانتا۔ اچھا، مجھ سے خوابوں کی تعبیریں پوچھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے، اور میں ان کے نام بھی نہیں جانتا، صحیح ہے، جس کی وجہ سے میں اس علم کو جانتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بچی جس کی عمر 21 سال ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک خواب دیکھتی ہے، اس کی تعبیر اور ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عورت جس کی عمر 70 سال ہے، وہی خواب وہ 70 سال والی خاتون دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر اور ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح ایک غیر شادی شدہ ایک انسان خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر اور ہے۔ وہی خواب اگر شادی شدہ انسان دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اور ہے۔ ایک انسان جاب کرنے والا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر اور ہے۔ دوسرا انسان بزنس اور تجارت کرنے والا ہے تو اس کی تعبیر اور ہے۔ اس لیے عمر کے حساب سے، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کے اعتبار سے، بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے سٹیٹس کا جاننا ضروری ہے۔ جو لوگ سٹیٹس کے جانے بغیر خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، کبھی وہ ایسی تعبیر تک نہیں پہنچ سکتے جو انسان کے حالات اور واقعات کے مطابق میچ کرتی ہو۔ تو جب میں سٹیٹس جان لیتا ہوں تو میرے لیے تعبیر کو اسیس کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب میں تعبیر بیان کرتا ہوں تو جس کے لیے بیان کرتا ہوں وہ اس کے حالات اور واقعات کے عین مطابق ہوتی ہے، اور وہ انسان اس چیز کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو حالت خوف میں ہوتا ہے کسی خواب کی وجہ سے یا حالت غم میں ہوتا ہے، وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے، اور یہی میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ اوقات کے بارے میں معروف ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی سحری کے وقت میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ جی مڈ نائٹ میں جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، یا اول رات میں جو خواب آئیں
وہ حوادث نفس میں سے ہوتے ہیں. تو ایسے کوئی خاص اوقات میں خواب دیکھنا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کوئی ہم کسی حوالے سے کوئی ترجیح قائم کر سکتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا کیا جی، اس کے حساب سے میں یہ کہوں گا کہ جو خواب کی جو تعبیر ہے، اس خواب کے رات کے ٹائم دیکھنے سے یا دن کے ٹائم میں دیکھنے سے اس کی تعبیر نہیں نکلتی، ٹھیک ہے. بلکہ تعبیر خواب کے اندر جو اس کا متن ہے، جو اس کے اندر واقعہ ہے، وہ اس متن سے تعبیر نکلتی ہے، نہ کہ وہ کس ٹائم دیکھی ہے اور کس ٹائم نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. البتہ جو خوابیں جو فجر سے پہلے دیکھی جاتی ہیں یا تہجد کے ٹائم دیکھی جاتی ہیں، جی جی، اس وقت وہ جو خوابیں ہیں وہ زیادہ سنجیدہ اور زیادہ تعبیر والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے. دن کی بنسبت. لیکن کوئی انسان دن کے ٹائم کو خواب دیکھتا ہے تو وہ بھی تعبیر والی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے دن کے ٹائم خواب دیکھی ہے تو یہ خواب تعبیر والی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر میں تھے جی جی، دن کے ٹائم. آپ نے وہاں پر کھانا کھایا اور آپ نے قیلولہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ ہنسے. وہ صحابیہ نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، صحیح ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ہنساتا رکھے، آپ کس بات سے ہنسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری امت کا ایک گروہ سمندر کا سفر کر کے جہاد پہ جا رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو مجھے ان پر رشک آیا ہے. اس کے بعد یہ بات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ آنکھ لگ گئی اور پھر دوبارہ آپ ایک دم ہلے اور مسکرائے. پھر انہوں نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، تو کس لیے ہنسے ہیں؟ آپ نے پھر وہی بات ریپیٹ کی. انہوں نے کہا ادعو اللہ یا رسول اللہ ان اکون منہم، اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہوں. تو آپ نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہی ہوں گی. تو غالباً ان صحابیہ کا نام حرام تھا، شاید کہ وہ ابو عبادہ بن صامت کی زوجہ تھی، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ قبرص جزیرہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے، سمندری جو ہے نا وہ جنگ کے مشن پر گئے تھے. اور وہاں جب وہ سمندر کے کنارے پہ وہ خاتون اتری تو ایک ڈاچی نے، ایک اونٹنی نے ان کو زور سے سر مارا اور اس کی وجہ سے وہ گر گئیں، اور وہ واقعہ اس خاتون کی، اس صحابیہ کی موت کا باعث بنا. تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، کیا یہ دن کے ٹائم نہیں دیکھا تھا؟ دن کے ٹائم دیکھا تھا، قیلولہ کے بعد دیکھا تھا، آپ نے قیلولے کے دوران میں دیکھا تھا. اس لیے یہ بات کہنا کہ دن کے ٹائم کی خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی اور وہ شیطانی ہوتی ہیں یا رات کے ٹائم کی ہوتی ہیں، اس میں کوئی تمیز اور کوئی فرق نہیں ہے. خواب اپنے دن اور رات کے لحاظ سے تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ اپنے متن کے حساب سے تعبیر ہوتی ہے کہ اس میں دیکھا کیا گیا ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا، بہت لوگوں نے آپ سے تعبیریں پوچھی ہوں گی، کوئی ایسا خواب کہ جس کی تعبیر آپ نے کی ہو اور آپ کے لیے وہ ایک یادگار جو ہے وہ بن گیا ہو، ایک خوشگوار یادگار بن گیا اور پھر اس کی تعبیر بھی اسی طرح سے واقع ہوئی ہو جیسے آپ نے؟ جی اس کی زندگی کے نا کوئی ایک دو یا 100 یا ہزاروں ایسی خوابیں ہیں الحمدللہ جو میں نے جن کی تعبیریں بیان کی ہوئی ہیں اور وہ ویسے ہی ہوئی. مدینہ منورہ کی بات ہے کہ ایک دفعہ وہاں مدینہ کے ایک نا بہت بڑے عالم دین تھے، وہ بھی اس علم کو جانتے تھے اور جو ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اس کی وجہ سے کافی ریلیشن تھا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوابیں نا ڈیلی جون سے پوچھی جاتی تھی یا وہ دیکھتے تھے، وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، تعبیر نہیں بتاتے تھے. اچھا. اور جو میں دیکھتا تھا یا میرا حلقہ احباب مجھ سے کو پوچھتا تھا تو میں ان کو بتاتا تھا اور تعبیر نہیں بتاتا تھا. صحیح. ایک دوسرے کو تعبیریں نہیں بتاتے تھے. تو وہ ہم بہت ہنستے تھے کہ تعبیریں ایک ہوتی تھیں. اچھا. وہ تو بہت بڑے عالم دین تھے وہاں کے، عالم عرب کے. اب وہ زندہ نہیں رہے، فوت ہو چکے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی اور اس بیٹے کی عمر کوئی میرا خیال ہے کوئی 13 یا 14 سال ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے والد صاحب میرے دوست ہیں. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب آپ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح.
تو میں پاکستانی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، تو اس نے کہا میرے والد صاحب تو بہت بڑے مقام والے ہیں اور یہ شلوار قمیض کا پاکستانی میرے والد کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس علم کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی محبت اور اٹیچمنٹ میں تھے۔ تو میں نے کہا میں بھی یہ علم جانتا ہوں، آپ کے والد صاحب یہ علم جانتے ہیں نا؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا میں بھی یہ علم جانتا ہوں۔ وہ چونکہ بچہ تھا، اس نے کہا کہ یہ علم تو میرے والد صاحب جانتے ہیں، تو آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نہیں جان سکتا کیا؟ آپ نے کبھی کوئی خواب دیکھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے خواب دیکھی ہے۔ میں نے کہا آپ خوابیں دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کوئی خواب بیان کرو، میں آپ کو اس کی تعبیر دوں گا، تو بعد میں آپ اپنے والد صاحب سے اس کی تعبیر پوچھ لینا، اگر انہوں نے وہی بتائی تو آپ یہ جان لینا کہ وہ بندہ بھی یہ علم جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا۔ کہتا جی مجھے یقین ہو جائے گا۔ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے جو خواب ہے وہ بہت عجیب سی پوچھی۔ اچھا۔ اس نے کہا کہ میں آسمان کی طرف اڑ رہا ہوں، اچھا، اور اڑتا ہی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ پہلے آسمان کا دروازہ آیا، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے کھول دیا گیا۔ اچھا، میں اگلے آسمان پر اڑنا شروع کر دیا۔ میں اڑتے اڑتے 7 آسمان کراس کیے، اچھا، اور پھر میں نے اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا، اور اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور میں نے اللہ سے باتیں کی۔ تو میں نے کہا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، کہتے ہیں میں نے اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے اللہ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن یہ تھا کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کریں اور میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اب آپ اس کی میرے لیے تعبیر بیان کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کے پاس یہ علم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس علم سے اللہ تعالیٰ انسان معبر جب خواب سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ نے فوراً میرا سینہ کھول دیا، اور میں نے اسے یہ کہا ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ کا نا فیوچر بہت برائٹ ہوگا، اور آپ اللہ کی کتاب قرآن کے حافظ بنو گے۔ ٹھیک ہے جی، جو اڑنا ہے آسمانوں کی بلندیوں پر اڑنا، یہ بہت بڑی ترقی اور بہت زیادہ پروموشن، بہت زیادہ اچھے مستقبل کی نوید ہے اس میں۔ اور جو تم نے اللہ سے باتیں کی اور اللہ نے تمہارے ساتھ باتیں کی، تم قرآن پاک حفظ کرو گے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے 4 سال بعد وہ میں نے اس کو بیان کر دی۔ اس کے بعد میری کبھی اس سے ملاقات نہیں رہی، یہ پرانی بات ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ خواب کی تعبیر پوچھی گئی، اس کے 3 یا 4 سال بعد اس کے والد صاحب سے جب میری بات ہوتی رہتی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ جو ہے نا اس بچے کا نام عثمان تھا، اور یہ شیخ صاحب ابو عثمان کے نام سے بھی مشہور تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہنے لگے پوچھیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے بچے نے عثمان نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کر لیا ہے الحمدللہ، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا، یا آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر میں نے ان کو وہ بات بتائی، یعنی کہ 2-3 سال بعد جب پتا چلا تو اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہوا تھا۔ اور اب کچھ 6 ماہ پہلے میری بات ہوئی، اس کے بعد وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو 6 ماہ پہلے میری جب بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا وہ عثمان کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سعودی عرب کے ایک شہر کا بہترین قاضی ہے۔ تو وہاں قاضی ہونا بہت بڑا رتبے کا یہ مقام ہے۔ تو یہ جو میں نے اس کو خواب بتائی تھی کہ آپ برائٹ فیوچر ہے آپ کا اور قرآن پاک حفظ کرو گے، تو وہ ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، یہ لا تعداد ہیں اس طرح کی۔ یہ ہمارا گجرانوالہ کا ایک گروپ ہے خواب کی تعبیر کے حوالے سے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ گروپ، تو وہاں مجیب الرحمان قاسم صاحب اس کے شاید کوئی ایڈمن ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے مجھ سے خواب پوچھی کہ انہوں نے کہا ہماری جو مسجد ہے اس کے 2 مینار ہیں، ایک جیسے ہیں، اور وہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دونوں مینار گر گئے ہیں۔ اچھا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ 2 عالم دین، پائے کے عالم دین، جن کی آپس میں
بہت زیادہ چیزیں میچ کر رہی ہوں گی، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اس کے 15-20 دن بعد غالباً مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ گجرانوالہ، وہ فوت ہو گئے۔ ہم ان کے جنازے پر بھی گئے، اور اس کے پھر کچھ عرصہ بعد شاید کہ مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب، وہ بھی ایک عالم دین تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو وہ مسجدوں کے جو 2 مینار ہیں ان کا گرنا 2 اہل علم کی، بہت پائے کے اہل علم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اس طرح بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو خوابیں بیان کی ہوئی ہیں، اور وہ بلکہ لوگ تو جب ان کو کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ چند دن بعد پوری ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ملاقات کا ٹائم دیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں تنہائی والی زندگی بسر کرتا ہوں، ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا، معذرت کر لیتا ہوں، اور میں ان سے کہتا ہوں جو آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے واٹس ایپ پر وائس میسج بھیج کر آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اسی پر ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے۔ تو یہ تھا آپ کے سوال کا جواب۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نشست شیخ ابن یوسف المعبر حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس علم اور فن کے حوالے سے آپ نے بہت عجیب و غریب قسم کے نکات اور اشارات جو ہے وہ حضرت شیخ کی زبانی سماعت فرمائے۔ تو انشاءاللہ سے ابھی تو یہ ابتدا ہے، مزید اس موضوع کے حوالے سے یا اس فن کے حوالے سے یا اس علم کے حوالے سے بہت سے گوشے ابھی ایسے ہیں جو کہ پنہاں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جس پہ حضرت شیخ جو ہے وہ رہنمائی جو ہے گائے بگائے فرماتے رہیں گے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سیریز ہے، کہ جس سیریز کے یا سلسلے کی یہ پہلی ایپیسوڈ تھی، تو اس کے بعد ہم مزید اس کے اوپر کچھ نشستیں رکھیں گے تاکہ قارئین جو ہے وہ اس علم اور فن کے حوالے سے اس کے نئے نئے پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ بیٹھک پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔